آپ کے غلے بھی اگر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اکثر اداروں کے غلے رکھے ہوئے ہیں، دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ پھر اس سے بھی آ رہی ہے آپ کو آمدن، وہ آمدن لگ کہاں رہی ہے؟ آپ کسی کو جہیز تو نہیں دے رہے؟ التماس کروں گا کہ ان اداروں کی بھی پہچان آپ نے خود کرنی ہے۔ 5,000 روپیہ فیس لے کے وہ فارم فیل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ فارم کی فیس ہمیں بھیجیں، ہم اس کے بعد رشتہ کروائیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ ان اداروں والوں کی بھی یہ بہت بڑی یہ بھول ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جہیز کی لعنت کو بگا رہے ہیں، دوسری طرف ہم 5,000 روپیہ وہ مانگ رہے ہیں، 5,000 مانگ کے پھر ہم سنت کے مطابق وہ رشتے کروا رہے ہیں۔ ناظرین خود آپ نے خود پہچان کر رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 5,000 پہلے دیں وہ پھر کام کریں، وہ پہلے کام کرے، آپ بعد میں ادارے کے ساتھ اگر تعاون کرنا چاہیں آپ 2,000 3,000 وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے بھی 1 روپیہ بھی نہ لیں آپ کے۔ میں تو کہتا ہوں آپ کے غلے بھی اگر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اکثر اداروں کے غلے رکھے ہوئے ہیں، دکانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ پھر اس سے بھی آ رہی ہے آپ کو آمدن، وہ آمدن لگ کہاں رہی ہے؟ آپ کسی کو جہیز تو نہیں دے۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مولانا وقاص شرازی حافظہ اللہ کے ساتھ۔ ناظرین اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ ریشو جو ہے وہ طلاق کی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے آئے دن، اس کی ریزن کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مولانا وقاص شرازی صاحب سے۔ مولانا آپ کے سامنے اس وقت معاشرے میں جو اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں، یہ ذمہ داریاں کس پہ عائد ہوتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محمود بھائی، معاشرے میں برائیوں کی وجہ اور خاطر خواہ اضافہ ہو جانا طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 مین ریزنز ہیں، اس کی 2 مین وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ خامد اور بیوی کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ اگر ایک خامد ہے ایک بیوی ہے، ان کے اندر عدم برداشت ہے، جس وجہ سے ان کی وہ نوعیت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ طلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حلال ہے، اور اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے، ہے تو حلال، یہ کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور دیکھیں عدم برداشت کی وجہ سے ہم نے معاشرے میں جتنا دیکھا ہے، جتنا ہم نے دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے، آگے سنایا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے طلاق ہونے کی۔ اگر خامد اور بیوی آپس میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کوئی معاملہ ہے گھر میں 19 کی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے، اگر اس کے اندر کمپرومائز کر لیا جائے تو مسئلہ طلاق تک نہیں پہنچتا۔ شرح صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ طلاق کی وجہ جو ہے آج کل یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا، اس کو بھی سمجھا جائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری اس کی جو مین بڑی وجہ یہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ غیر ضروری شک کرنا۔ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کے اوپر شک کرتی ہے، خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر شک کرتا ہے۔ لمبا سا ہاتھ میں بیوی نے اگر موبائل پکڑا ہو، ٹچ اس کے پاس موبائل ہے، وائی فائی کا کنیکشن ہے، خامد بیچارہ باہر کام کر رہا ہے، تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے، بیوی کے ہاتھ میں وہ موبائل دیکھتا ہے، چاہے وہ اچھی چیزیں ہی اس کے اوپر دیکھ رہی ہے، لیکن اس کو اپنا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے کہ وہ شک نہ کرے اپنی بیوی کے اوپر۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی چیز دیکھ رہی ہو، بیوی کو بھی چاہیے کہ جس طرح خاوند باہر سے آتا ہے تو اس موبائل یہ میں آپ کو بتانے والا تھا محمود بھائی۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج میں مگن رہے۔ اگر خامد اس کا باہر ہے، اس کی 4 دیواری کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی اچھی وہ تربیت کرے، اس کے لیے اچھا کھانا بنائے، اچھا اس کے لیے پہننے کا اس کے لیے انتظام کرے، سوٹ اس کے لیے پریس کر کے اس نے رکھا ہو، اور یہ دیکھے کہ میرا خامد بیچارہ تھکا ماندہ آیا ہے، میں اس کے سامنے موبائل کو یوز نہ کروں، چاہے وہ غلط نہیں اس کو یوز کرتی، صحیح یوز کر رہی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے سامنے اور الگ میں بھی اس کو غلط یوز نہ کرے۔ ایسے ہی اگر خامد ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اگر وہ بیٹھا موبائل پہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے تو بیوی بلا وجہ شیطان جو ہے وہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ شاید اس کے کسی غیر محرم سے روابط ہوں۔ شیطان تو اس وقت محمود بھائی زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ بیوی اور خامد کے اندر تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمیں اپنی شادیاں ڈالنی ہوں گی۔ ہماری جو خوشی ہے، غمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک دوسری میں آپ کے سامنے ضمناً یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے اوپر بلا وجہ لوگ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک شادی جو ہے وہ 10,000 میں ہو سکتی ہے، 5,000 میں بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر 10 لاکھ جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق شادیاں ہوں، فضول خرچی اس کے اوپر نہ ہو، اور خامد بیوی کا آپس میں پیار ہو، محبت ہو،
تو ان کی زندگی جو ہے وہ برقرار رہے گی، خوشحال بھی رہے گا. خوشحال بھی رہے گی. شرائط صاحب اس میں یہ نہیں چاہیے کہ خاوند فرض کریں خاوند بھی اپنی بیوی کی تذلیل جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے وہ کر دیتا ہے، تو اس میں آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں طلاق کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچاری عورت ہے، اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی سالن میں نمک کم پڑ گیا، کبھی زیادہ پڑ گیا، تو اس کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. ایک وہ بیچاری عورت ہے، ایک وہ اپنا ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، گھر بار اس نے اپنا چھوڑا ہے، بھائیوں کو بہنوں کو چھوڑا ہے، اب اس کے عقد میں آ گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تذلیل نہ کرے. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بن بھی گیا ہے تو معاشرے کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے، بس کہ اس کی عزت کو بڑھائے. اگر خامد اپنی عزت کو بڑھائے گا، عورت جو ہے اپنی سہیلیوں کے ہاں اپنے خامد کی عزت کو بڑھائے گی، تو معاشرہ ترقی پکڑے گا، معاشرہ عروج پہ جائے گا، اس کا اچھا اثر اس کے بچوں کے اوپر ہوگا. اگر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب وہ بیٹھتی ہیں تو اپنے خامد کے گلے کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں کہ یہ مجھے لا کے نہیں دیتا. وہ بیچارہ اس کو نہیں پتہ عورت کو کہ کیسے وہ سارا دن بازار میں کام کر رہا ہے، کیسے وہ چھابڑی ایک فروش ہے، اپنے سر کے اوپر وہ چھابڑی اٹھا کے بیچارہ سارا دن کام کرتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو اچھا لباس لے کے دے، بچوں کا اچھا رہن سہن کرے، اچھا اس کا مکان ہو، اس کے پاس گاڑی ہو. اللہ نہ کرے بیچارے نے اس نے کبھی اس کو نہیں لے کے دیا تو یہ اپنی سہیلیوں کے ہاں اس کی تذلیل کرتی ہے، سارا کچھ بھول جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے. ایسے ہی وہ سب احسانات جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں. تو اللہ معاف فرمائے. معاشرے کے میں سمجھتا ہوں پیارے بھائی، ناظرین کو ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ معاشرے کے بگڑنے کی اور طلاق کے ریشوں کے بڑھنے کی دو وجہ ہمارے سامنے یہی ہیں. پہلی تو عدم برداشت ہے اور دوسرا غیر ضروری شک کرنا. اگر ایک بندے نے کاروبار کرنا ہے، کام ہے اس کا موبائل پہ، جیسا کہ بہت اچھے اس کے فوائد ہیں، اگر وہ اس نے کام کرنا ہے تو وہ اپنے پاس موبائل ٹچ رکھ سکتا ہے، اس کی کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ محمود بھائی ایک بٹن والا اس کے پاس موبائل ہو، بٹنوں والا، اس کے اپنے خامند کی کال سنے، اپنے بھائیوں سے بات کر لے، بہنوں سے بات کر لے، ماں باپ سے، اور جو ہے اپنے سے بات کر لے. جی ناظرین، معاشرے میں جو ہے خرابیوں کی وجہ اور جو اس وقت طلاق کی ریشوں میں خاطر خواہ اضافہ اس وقت ہو رہا ہے، وہ مولانا وقاص شرائط صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بتا رہے تھے کہ عدم برداشت سب سے پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد غیر ضروری موبائل کا استعمال جو ہے وہ اس وقت طلاق کی ریشوں میں خاطر خواہ اضافہ. وہ ظاہری بات ہے کہ موبائل جب استعمال ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے تو ایک حد تک موبائل استعمال ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ادھر سے خامد آ رہا ہے باہر سے اور بیوی کو آ کے موبائل پہ دیکھ کے وہ بھی گرم ہو گیا، وہ بھی گرم ہو گئی ہے، تو پھر لڑائی بلکہ پھر وہ گرم ہو گیا، وہ بھی روٹی تو نہیں گرم ہونی. بلکہ 99% جو معاشرے میں بگڑنے کی، گھروں کے اجڑنے کی جو وجوہات ہیں وہ موبائل ہے، ٹچ موبائل. آج موبائل پہ آپ لوکیشن بھیج دیتے ہیں، کسی غیر محرم کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی کا تعلق ہو تو وہ سیدھا اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنواری ہماری بہن ہے، کنواری بیٹی ہے، کنواری عورت ہے، اس کے پاس موبائل ہونا نہیں چاہیے. اور جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس بھائی ہیں، پڑھنے والے ہیں، بے ریش لڑکے ہیں، ان کے پاس میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے بہت اہم کویشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت معاشرے میں شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور شادیاں لیٹ کر کے جو ہے ہم کیا معاشرے کو بگڑنے کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی جو ہے وہ احسن انداز سے کر دینی چاہیے. لیٹ شادیوں کے ہونے کی ایک وجہ سامنے ہمارے یہ بھی آئی ہے کہ بیچارہ باپ ہے، وہ سارا دن کام کرتا ہے، اس کا اگر عورت کا بھائی نہیں ہے وہ اس کو کچھ زیادہ سامان نہیں دے سکتے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹرک بھر کے دو، ہمیں ایسے کرو ایسے کرو. اس وجہ سے بیٹیاں بیچاری گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں. چند دن پہلے ہمیں ایک ہمارے جاننے والے نے بتلایا کہ اس کی بیٹی ہے، جوان ہے، تو لیکن مناسب رشتہ بھی آتا ہے، ملتا ہے. اس وجہ سے کئی لوگوں نے جواب دے دیا ہے، رشتہ نہیں کیا، کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ تو اس کو جہیز نہیں دے سکتے، ٹرک بھر کے اس کو نہیں دے سکتے. بلکہ ایک وجہ ہمارے سامنے یہ بھی آئی کہ وہ رشتہ دیکھنے کے لیے ادھر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم پہلی مرتبہ ان کے گھر میں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں صرف ایک بوتل جو ہے، ایک گلاس جو ہے وہ بوتل کا دیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لیز رکھا ہے، نمکو رکھا ہے، اور دوسری تیسری چیزیں ہیں ہمارے پاس نہیں رکھیں. اس وجہ سے وہ جواب دے کے چلے گئے. اور ہمیں بتلانے والوں نے یہ بتلایا کہ یہ پہلی مرتبہ آئے، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، بعد میں آئیں گے تو یہ کیسے کھانا دے سکیں گے.
नाजरीन गुफ्तगू फरमा रहे थे मौलाना वकाश राज साहब। नाजरीन मुआशरे में इस वक्त जो शादियाँ लेट होने की वजह जो है वो भी उन्होंने बताई। नाजरीन बहुत सारे ऐसे इदारे बने हैं जो सुन्नत के मुताबिक रिश्ते निकाह करवा रहे हैं, लेकिन नाजरीन मैं आपको ये भी इल्तमास करूँगा कि उन इदारों की भी पहचान आपने ख़ुद करनी है। हालात हाज़रा को हम देख के वीडियो बनाते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन आपने इदारे को ख़ुद आपने देखना है। अक्सर इदारे ऐसे हैं कि जो 5,000 रुपया फ़ीस लेके वो फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद ही वो कहते हैं कि जी पहले आप फॉर्म की फ़ीस हमें भेजें, हम उसके बाद रिश्ता करवाएंगे। तो ये मेरे ख़्याल से ये उन इदारों वालों की भी ये बहुत बड़ी ये भूल है और गलती है कि मैं तो कहता हूँ कि एक तो हम कहते हैं कि जी वो हम जहेज़ की लानत को भगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम 5,000 रुपया वो मांग रहे हैं, 5,000 मांग के फिर हम सुन्नत के मुताबिक वो रिश्ते करवा रहे हैं। नाज़रीन इदारों की ख़ुद आपने ख़ुद पहचान कर रही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 5,000 पहले दें वो फिर काम करें, वो पहले काम करें, आप बाद में इदारे के साथ अगर ताउन करना चाहें आप 2,000 3,000 वो कर सकते हैं। क्यों शराज साहब ये पहले ही 5,000 मांग लेना ये इदारों के ये जिम्मेदारी हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। 5,000 रुपया अगर आप भी मांग लेंगे, वो जो आपने सुन्नत के मुताबिक फ्री वाला सिस्टम शुरू किया फिर वो तो गलत हो गया ना। नहीं ये ठीक नहीं है, ये किसी तरीके से भी 1 रुपया भी ना लें आपके। मैं तो कहता हूँ आपके गले भी अगर रखे हुए हैं, आपके अक्सर इदारों के गले रखे हुए हैं, दुकानों पे रखे हुए हैं, आप फिर उससे भी आ रही है आपको आमदन। वो आमदन लग कहाँ रही है? आप किसी को जहेज तो नहीं दे रहे, सामान तो नहीं दे रहे। आप ले सकते हैं जितना मोबाइल पे आपने रब्ता किया है वो खर्च हो सकता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि बेचारे एक गरीब की बच्ची के ऊपर या गरीबों के ऊपर बल्लन डालना ये ठीक नहीं है। जी नाजरीन, मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।